السلام علیکم ایوری ون. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور آج کی ویڈیو ہونے جا رہی ہے کیونکہ بہت یہ خبر وائرل ہو رہی ہے اور یہ خبر ہر جگہ شائع ہو رہی ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر شراب کی دکانیں کھولی جا رہی ہیں اور شراب بیچی جا رہی ہے. کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ کیا اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے؟ تو ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، تو اینڈ تک ویڈیو میں بنے رہیں. پڑھتا ہوں تو کہتی ہے خالق کی کتاب، ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں قبر اور کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. دوستو، شیخ احمد یاسین نے کبھی کہا تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو سمجھتے تھے کہ یہودی فلسطین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، لیکن جب بڑے ہوئے تو ہمیں پتا چلا کہ صرف فلسطین پر نہیں، یہودی پورے عرب پر قبضہ کیے ہوئے ہیں. دوستو، اسلام کی شروعات ابتدا عرب کی مقدس سرزمین سے ہوئی. اسی سرزمین سے یہ پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سنایا کہ شراب حرام ہے، اور یہ حکم سنتے ہی ایمان پر، اللہ رسول پر جان دینے والوں نے شراب سے توبہ کر لی اور اپنے گھروں میں رکھی ہوئی سالوں پرانی قیمتی شرابوں کو نالیوں میں بہا دیا. ہمیں قرآن، شریعت، اسلام سب اسی سرزمین سے ملا. یہ اللہ کی اسلام کے لیے چنی ہوئی سرزمین ہے. امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی سرزمین پر پیدا ہوئے. لیکن اب لگتا ہے کہ عربوں نے اپنا خدا اور اپنا قبلہ بدل دیا ہے. اب انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی طرف رخ کر لیا ہے. بہرحال بات نکلی تو پھر بہت دور تک جائے گی. ہم یہیں پر رکتے ہیں اور ٹاپک پر آتے ہیں. دیکھیے، عربوں میں شراب کا چلن کوئی نئی بات نہیں ہے. شراب اور زمانے جاہلیت میں شراب اور عرب دونوں کا چوری داون کا ساتھ رہا ہے. سالوں تک وہ شراب کو اسٹور کرتے تھے، جمع کرتے تھے. جس کے بعد جتنی پرانی شراب وہ اتنا ہی عزت دار اور مہمان نواز سمجھا جاتا تھا. شراب کو بھی ایک طرح کا خدائی سمجھا جاتا تھا زمانے جاہلیت میں. لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم سنایا کہ شراب حرام کر دی گئی تو صحابہ اکرام نے پرانی اور قیمتی شراب کو مکہ کی گلیوں میں پانی کی طرح بہا دیا. لیکن اب زمانہ جیسے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مبارک زمانے سے دور ہوتا جا رہا ہے اور قیامت کے قریب آتا جا رہا ہے، ویسے ویسے شراب کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے پروسی جاتی رہی ہے سعودی عرب میں بھی. لیکن اب باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں شراب خانے کھولے جائیں گے. اس فیصلے سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں بے چینی ہے، لیکن اس بے چینی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ 2030 تک ایسی بہت ساری بے چین کرنے والی خبریں سعودی عرب سے آنے والی ہے. تیار رہے، کیونکہ سعودی میں جو پرنس بیٹھا ہے لگتا ہے کہ وہ 2030 تک سعودی کو لاس ویگاس بنا کر ہی چھوڑے گا. ویسے تو میں آپ کو بتا دوں کہ 1951 تک یعنی 1951 تک شراب والا سلسلہ کسی نہ کسی طریقے سے سعودی عرب میں چلتا تھا. تھوڑا تھا لیکن سلسلہ تھا شراب پینے کا. لیکن پھر 1951 میں سعودی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے شراب پر مکمل پابندی لگا دی گئی. 16 نومبر 1951 کی بات ہے کہ جب سعودی عرب کے شہر جدہ میں مقیم برٹن کے جو سفیر تھے، ایمبیسڈر تھے، سیرل عثمان نے اپنے گھر میں ایک پارٹی کا اہتمام کیا. اس پارٹی میں بلائے گئے بہت سارے افراد کے علاوہ مہمانوں میں سعودی عرب کے شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمن یعنی آل سعود کے 19 سالہ بیٹے مشری عبدالعزیز بھی موجود تھے. اس پارٹی کے دوران مہمانوں کے لیے شراب کا بندوبست بھی کیا گیا تھا. شاہ عبدالعزیز کے بیٹے بھی پینے والوں میں شامل تھے. مشری عبدالعزیز اپنے پینے کی حد پوری کر چکے تھے، مگر ان کی ضد تھی کہ انہیں اور ایک جام بنا کر دیا جائے. لیکن برٹن کے جو سفیر تھے سیرل عثمان نے انہیں جام دینے سے انکار کر دیا تھا. اس انکار پر مشری عبدالعزیز اس وقت تو گھر سے نکل گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے پاس ایک پسٹل تھی. شراب کے نشے میں چور مشری عبدالعزیز نے مزید جام دینے سے انکار کرنے کی پاداش میں
ब्रिटेन के सफीर पर फायरिंग कर दी, जिससे वो हलाक हो गए। मिस्री अब्दुल अजीज पर कत्ल का मुकदमा चला और इल्जाम साबित हो गया, लेकिन आले सऊद के से ताल्लुक होने की वजह से उन्हें सजाए मौत देने के बजाय उम्र कैद की सजा सुनाई गई और शाह सऊद के ही दौर में उनको रिहा भी कर दिया गया। कत्ल का यानी ये मर्डर का वाकया 1951 में पेश आया था। इस वाकये के एक साल के बाद यानी 1952 में 1952 में शाह अब्दुल अजीज ने सऊदी अरब में पूरे सऊदी भर में अल्कोहल यानी शराब पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। मजहब इस्लाम में शराब हराम है और सऊदी अरब में भी हराम ही थी, लेकिन इस कत्ल के वाकया पेश आने से पहले सऊदी पुलिस, सऊदी हुकाम शराब के मामले को नजरअंदाज कर दिया करते थे। यानी शराब बैन थी, लेकिन फिर भी लोग पीते थे और वहां की पुलिस उसको नजरअंदाज कर देती थी। लेकिन सऊदी अरब में शराब की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी 1952 में इस वाकये के बाद लगाई गई। लेकिन अब इस वाकये के लगभग 71 साल बाद सऊदी हुकाम ने कहा है कि वो रियाद में शराब के फरोख्त के लिए दुकान खोलेंगे। हालांकि हुकाम का अभी कहना यह है कि इस दुकान से शराब की जो फरोख्त है वो सिर्फ सऊदी अरब में रहने वाले जो गैर मुस्लिम जो मुंतखब चुनिंदा लोग हैं, जो बाहर के सफीर है, एम्बेसडर है, या जो जिनको ब्यूरोक्रेट कहा जाता है, जो यानी सरकारी लोग होते हैं गैर मुस्लिम, सिर्फ उन्हीं के लिए है। लेकिन ये कब तक रहेगा? कुछ महीनों के बाद फिर और अगला हुक्म आएगा कि थोड़े और लोग, फिर थोड़े दिन साल के बाद या थोड़े महीनों के बाद और सहूलत दी जाएगी, ऐसे शराब आम हो जाएगी। तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि 2030 तक ये पूरा सऊदी अरब को टूरिज्म बनाने का पूरा उनका प्लान है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय दुआ। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा, उस मुक़द्दस सरजमीन की हिफाजत फरमा, और ऐसे अहकामात जो इस्लाम और शरीयत के खिलाफ है उससे सबकी हिफाजत फरमा, ईमान वालों की खास तौर से हिफाजत फरमा। बहरहाल ये मालूमात थी, आप लोगों को दे दी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से फायदा हुआ होगा, तो आगे शेयर जरूर करें, ठीक है। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।